یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امت محمدیہ پر انعام اور احسان ہے۔ اس کی جتنی قدر کی جائے، جتنا اس کو غنیمت سمجھا جائے، اتنا کم ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان میں کہ اگر امت محمدیہ کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا خصوصیات ہے تو یہ تمنائیں کرنے لگے کہ کاش پورا سال رمضان ہے۔ اللہ نے رمضان کے مہینے کو ایسی عظمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، اور اللہ نے ہر طرح سے رمضان کے مہینے کے فضائل بیان کیے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ جہاں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے، اور یہ دعا رمضان میں مانگتے رہنا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا مشکل۔ اس دعا میں 3 جملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور اللہ سے یہ تینوں دعائیں کر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مسنون دعاؤں کے ذریعے سے امت کو سبق دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہیں۔ کیا فرمایا؟ پہلا دعا کا جملہ ہے اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہم کو رمضان کے لیے سلامت والا بنا دے۔ رمضان کا مہینہ آیا، بیمار ہے، تندرستی نہیں ہے، بدن میں ضعف اور کمزوری ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہے ہیں، اسی طرح فرصت نہیں ہے، مشغولی ہے، اعمال کرنے کا دل میں جذبہ ہے، اتنے پارے پڑھ لے، اتنی عبادتیں کر لے، لیکن بیماری کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اور مشغولی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ دعا سکھائی اور یہ اللہ سے مانگا گیا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ صحت بھی دے دے، تندرستی بھی دے دے، اور اللہ فرصت بھی دے دے، تاکہ ہم رمضان کے لیے سلامت والے بن جائیں، تاکہ یہ صحت، یہ نعمت، یہ فرصت ہم آپ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال کر کے رمضان کے انوارات سے، برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دعا کا پہلا جملہ اللہم سلمنا لرمضان، سلامتی اللہ دیں گے، صحت اللہ عطا فرمائیں گے، نعمتوں میں اضافہ اللہ کریں گے۔ نعمتوں میں اضافہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کریں گے، صحت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں گے، فرصت کو اللہ کو راضی کرنے والے کام میں استعمال کیا جائے گا تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، ورنہ ناقدری ہوگی تو یہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، نعمتیں باقی نہیں رہتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ایک تو زبان سے اللہ لک الحمد ولک الشکر کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں زبانی شکر ہے وہاں بزرگوں نے اور علماء نے عملی شکر یہ بیان کیا، یہ نعمتیں جس نے دی ہے اسی کے مرضی کے مطابق نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ عملی شکر ہے۔ یہ ایک دعا کے پہلے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے اللہم سلمنا لرمضان، یا اللہ تو ہم کو رمضان کے لیے سلامت والا بنا۔ پھر دوسرا جملہ، دعا کا دوسرا جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت والا بنا۔ رمضان کا مہینہ آیا، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، فرصت بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے، لیکن اندر سے نیکی کا جذبہ نہیں ہے، ہماری بری عادتیں ختم نہیں ہو رہی ہے، رمضان میں بھی غفلت اور معصیت کے ساتھ رمضان کے دن اور راتیں گزاری جا رہی ہے، تو رمضان کے حق میں سلامت والے نہیں بنے۔ اللہ ہم کو رمضان کے حق میں سلامت والا بنا دے اور رمضان ہمارے حق میں سلامت والا بن جائے، رمضان کے انوارات، برکات
رمضان ہمیں دے کر جائے، یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم اس رمضان میں جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اندر کے اس جذبے کے ساتھ جو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے ایک سبحان اللہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے جو ہے توفیق مانگنا کہ اللہ آپ کی رحمت کے محتاج ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، ہمارے لیے نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں جملہ ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جہاں رمضان داخل ہوتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی عام ہے، اللہ کی رحمت اتنی مستدھار بارش کی طرح برس رہی ہے کہ جس سے رمضان میں امت کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو رہا ہے، نیکی کرنا آسان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت عام نہ ہوتی ہمارے لیے ان کام کا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر دوسرا جملہ یہ کہا کہ رمضان ہمارے حق میں سلامت والا بن جائے، رمضان آئے تو ہم نیکیاں بھی کرے، اللہ اس کی توفیق بھی دے، اللہ کو راضی کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ کرے، اور جو معصیت ہے، جو گناہ اور غفلت ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے، تب تو جو ہے رمضان ہمارے حق میں سلامت والا بن کر گزرے گا۔ اور دعا کا تیسرا جملہ وَسَلِّمْهُ لَنَا مُتَقَبَّلًا، اے اللہ تو سلامت والا بنا کر اس کو ہمارے کو قبول فرما لے۔ کر تو دیا لیکن ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے اعمال قبول نہیں ہوئے، تو کوئی ایسا نہ ہو یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود اس کا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے، اس پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا۔ اس لیے دونوں جگہ قید لگی ہے، دن میں بھی قید لگی ہے، رات میں بھی قید لگی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے بھی اور رمضان کی راتیں بھی، یہ دونوں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے ہم اللہ پر کیسا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کی کیسی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اور احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر کیا اجر و ثواب دیا جائے گا، اس کے یقین کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ بھی اور رات کا یہ جاگنا بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ روزہ، ہمارا یہ رات کا جاگنا، رات کی تھوڑی دیر کا قیام، چاہے تراویح ہو، یہ تراویح بھی ہمارے پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تیسرے جملے میں یوں کہا کہ اللہ تو رمضان کو سلامت والا بنا کر قبول فرما لے۔ اس لیے دعائیں ماہ رمضان میں ان کو کثرت سے اللہ سے مانگنی چاہیے تاکہ باقی دن بھی صحت کے ساتھ رہے، تندرستی کے ساتھ رہے، اور اللہ ہمیں اعمال کے کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ نیکی اور جو ہے گناہ سے بچنا، نیکی کا کرنا، گناہ سے بچنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں وہ اعمال امت محمدیہ سے کروائے کہ جو غیر رمضان میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا عمل جو ہے روزہ ہے۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کیا گیا، کیا پیارے انداز میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایمان کا رشتہ لے کر بندوں سے خطاب کیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا رشتہ دے کر اللہ بندوں سے اور بندیوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والو بندو، اے ایمان والی بندیوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امت پر فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے پہلے جملے میں تسلی دے دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم پر فرض نہیں ہو رہے بلکہ یہ روزہ پہلی امتوں نے بھی رکھا ہے، یہ عمل لوگوں نے اور انسانوں نے کیا ہے، تمہارے لیے بھی یہ عمل آسان ہے۔ اللہ نے اس جملے سے تسلی دے کر پھر بعد میں روزے کا فائدہ بیان کر کے کہ روزہ رکھنے میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ خود
ہمارا فائدہ ہے، جسمانی بھی فائدہ ہوتا ہے، روحانی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر طریقے سے روزے کے ذریعے سے ہمارا ایمانی، ہمارا روحانی ہر لائن کا فائدہ اللہ تبارک و تعالی روزے سے ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن نے فائدہ بیان کیا لعلکم تتقون، ہماری زندگیوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ استحضار آ جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے ہم سے رکھوائے، اور اللہ ہی رکھوا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دل میں یہ استحضار بنا لے اور پیدا کر لے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار آ جائے گا تو دو چیزیں، ایک امتثال اوامر اور دوسرا اجتناب نواہی، یعنی اللہ کے حکموں کا پورا کرنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ انسان چاہے جلوت میں ہوگا، خلوت میں ہوگا، چاہے لوگوں کے سامنے ہوگا، چاہے بند کمرے میں ہوگا، ہر جگہ جب ایمان والا بندہ، ایمان والی بندی اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو ہر اللہ کا حکم کا پورا کرنا آسان۔ تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روئے گی، دعاؤں میں اللہ کے سامنے مانگے گی، راتیں بھی اللہ کے سامنے راضی کرنے میں گزرے گی۔ کون اٹھا رہا ہے، کون جگا رہا ہے؟ اندر وہ اللہ کی خشیت اور وہ استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور تنہائی میں بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گی۔ یہ استحضار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مردوں میں، صحابہ کے عورتوں میں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک مکان کے پاس سے گزرے، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں نے امتحان لینا چاہا کہ بیٹی کا کتنا ایمان بنا ہے، اللہ کا خوف کتنا بیٹی کے دل میں آیا۔ تو ماں کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کو کہاں پتا چلے گا، رات کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اپنے گھر پر ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دیں گے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، بازار میں زیادہ بکے گا، گھر میں پیسے زیادہ آئیں گے۔ مائیں بچیوں پر ایسی محنت کرتی ہیں۔ اللہ نے جو اولاد ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اولاد پر محنت کرنا، یہ اولاد ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے، ہمارے لیے جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اگر محنت نہیں کی، ان کو دیندار نہیں بنایا، ان کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، تو جس طرح ماں باپ کی نافرمانی پر اولاد گنہگار ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق ادا نہ کرنے پر ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں۔ ذمہ داری ہے، اولاد جس طرح نعمت ہے، اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، فرمانبردار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے، دینداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں انسان مر جائے گا، اور صرف اولاد نہیں کہا بلکہ اولاد کے ساتھ شرط لگائی، ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر گئی کہ جو نیک ہے، اور وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہی، وہ اولاد نیکی کے کام کرتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ماں باپ کو ان کی قبر میں پہنچاتے رہے، ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بن گئی۔ اس لیے اپنی اولادوں پر محنت کرنا، ان کو دیندار بنانا، نمازی بنانا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اولاد کی تربیت میں 3 باتوں کا اہتمام ہم اپنی اولاد سے کروائے۔ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، ہمارے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہے، ایک بند کمرے میں بھیج دیا نماز پڑھ لو، کیا رکوع کر رہے، کیا سجدہ کر رہے ہیں، نماز تو مدرسے میں سیکھ لی، لیکن کیا گھر پر آ کر نماز ویسی پڑھی جا رہی ہے جیسا بڑے پڑھتے ہیں؟ ان کی نگرانی رکھنا، نمازوں کا پورا اہتمام۔ اور دوسرا، بلکہ اس نماز کے متعلق لکھا، اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ نمازی کے چہرے پر صلحہ کا نور رہتا ہے،
نمازوں کی پابندی کرنے پر اللہ موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے سے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، سارے فضائی۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بنانا یہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم رول ہے۔ اور دوسرا، اپنی اولاد کو سچ بولنے کا عادی بنانا۔ ہماری اولاد جھوٹ نہ بولے، سچ میں نجات ہے۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی بولا جائے، سچ اس کو پکڑ کر رہے گا۔ اس لیے اگر گناہ کرے گی اور جھوٹ کی عادی رہے گی تو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی رہے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو سچ کا عادی جتنا بنایا جائے گا، سچ کے بہت فائدے ہیں اور اس کے بڑے ثمرات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مظفر نگر میں ایک زمین کا قضیہ ہو گیا مسلمان اور ہندو کے درمیان۔ مسلمان کہہ رہا ہے میری زمین ہے، ہندو کہہ رہا ہے میری زمین ہے۔ یہ مقدمہ کورٹ تک گیا۔ اس زمانے میں فیصلہ کرنے والا جج جو تھا وہ انگریز تھا۔ تاریخیں پڑھ رہی تھی، جج بھی پریشان کہ کیا فیصلہ کروں۔ پھر مسلمان کے ساتھ کچھ مسلمان مل گئے، ہندو کے ساتھ کچھ ہندو مل گئے اور کہنے لگے اگر مسلمان کے حق میں فیصلہ ہوگا تو مسجد بنائیں گے، ہندو کہنے لگے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو مندر بنائیں گے۔ پہلے ذاتی معاملہ تھا، اب مذہبی معاملہ بن گیا۔ اب جج پریشان ہو گیا۔ سارے ہندو لوگ جمع ہوئے، جج نے کہا صلح کر لو، معاملے کو باہر ہی نمٹ لو۔ تو ہندو لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ایک آدمی کا نام بتاتے ہیں، وہ جو کہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اور وہ نام بھی مسلمان کا بتایا۔ اب ہندو لوگ پریشان اور یہاں مسلمان لوگ خوشی میں، جب مسلمان ہے مسجد کا معاملہ ہے تو یہی کہے گا یہ مسلمان کی ہے۔ چنانچہ اس انسان کو بلایا گیا، جب جج نے جو تاریخ دی تھی اس تاریخ پر حاضر کیا۔ جج نے پوچھا بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ تو اس نے کہا وہ زمین ہندو کی ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے زمین ہندو کی ہے۔ جج نے دوسرا سوال کیا کیا اس جگہ مندر بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی زمین ہے، چاہے مندر بنائے گھر بنائے اس کو اختیار ہے۔ تو جج نے جب فیصلہ لکھنے کے لیے اپنا فیصلہ لکھا اور سارے لوگوں کو فیصلہ سنانے کے لیے جمع کیا تو فیصلے میں یوں لکھا مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ وہ سارے ہندو جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا فیصلہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ساروں نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے اور یوں کہا ہم یہ جگہ مسجد کو دیتے ہیں، اس جگہ مسجد بنے گی۔ تو ایک سچ جو ہے اتنی ساری جھگڑوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سچ کا عادی بنانا۔ اور تیسرا اولاد کی تعلیم و تربیت میں لکھا کہ اپنی اولاد کو خدمت کا عادی بنانا۔ ہماری اولاد سب کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت، چھوٹوں کی بڑوں کی، گھر میں سارے لوگوں کی خدمت کرے گی تو خدمت سے تواضع آئے گا، عاجزی انکساری آئے گی۔ اگر خدمت نہیں کرے گی تو تکبر آئے گا، غرور آئے گا۔ اور خدمت کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کو اچھے لگتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی سسرال میں جہاں نکاح ہو کر جائے گی ہر جگہ خدمت کرنے والی بہن، خدمت کرنے والی عورت، مزاج خدمت کا ہوگا، مزاج دوسرے کو راحت پہنچانے کا ہوگا تو وہ سارے لوگوں کے دلوں میں اپنا جگہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں ان باتوں کی طرف خاص دھیان دینا۔ تو اس بچی نے کیا کہا؟ ماں نے تربیت کی تھی، امیر المومنین نے منع کیا ہے، ماں نے سمجھایا، ان کو کہاں پتا چلے گا؟ تو بچی کیا جواب دے رہی ہے؟ بچی جواب دے رہی ہے چاہے عمر نہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے،
امیر المومنین وہیں سے گزر رہے تھے. جب گھر گئے پھر اس کے بعد اپنے بچے کا نکاح کا پیغام اس گھر پر بھیجا. اس بچی کو بہو بنا کر اپنے گھر پر لائے. بہو سے کہہ رکھا تھا جب بھی میں امور خلافت کے لیے گھر سے نکلوں تو بلند آواز میں یہ کہہ کر مجھ کو یاد دلانا کہ عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، تاکہ امور خلافت کے موقع پر میرے دل میں استحضار باقی رہے. تو یہ روزے اللہ نے اسی لیے فرض کیے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. ابھی جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا اس استحضار کے ساتھ بکریاں چرا رہا ہے. صحابی رسول نے کہا جنگل میں یہ بکری مجھ کو دے دے، ہم اس کو ذبح کر دیں گے، میرا بھی روزہ تمہارا بھی روزہ، شام کی افطاری میں ہم کو کھانے کے لیے کام آ جائے گا، اور تجھ کو اس کے پیسے دے دیتے، تیرا بھی فائدہ. اور مالک کو کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا تھا، بھیڑیے میں بکری کو کھا لیا، مالک بھی سمجھ جائے گا. لیکن وہ چرواہے بھی جیسے اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے. بس یہی استحضار مقصود ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. تو چرواہے نے کیا کہا؟ وَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ میری منزل خالی مالک نہیں ہے، مالک کو جا کر کہہ دوں گا، مالک مان بھی جائے گا، لیکن مجھے مالک کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے میرا یہ گناہ ظاہر ہوگا، وہاں کیا جواب دوں گا؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں اگر تجھ جیسے خوف رکھنے والے سارے انسان ہو جائے تو دنیا سے جرائم اور گناہ ختم ہو جائے. اس لیے رمضان کا مہینہ صرف گزر نہ جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایسے لمحات ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، ہماری زندگیاں بدل کر جائے. اللہ کی طرف سے رحمتیں عام ہے، اللہ کی طرف سے مغفرتیں عام ہے. یا حدیث پاک میں آیا ایک ایک دن میں کتنے سارے لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. کیا کیا خصوصیات رمضان کے بیان کی. اس لیے روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھنا، جائزہ لینا، کیا میرا روزہ میری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کر رہا ہے؟ کیا اس روزے نے اتنے دن گزر گئے، کیا میری زندگی کے اندر احتیاط آئی؟ میں کتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچا پا رہی ہوں؟ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ میرے ہاتھ میں ہے، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہی ہوں، کیا اللہ کا میسج کتنا دیکھا؟ قرآن اللہ کا میسج ہے. ہمارے کتنے پارے ہوئے، رمضان کی اتنے دن کیسے گزرے، اتنی راتیں کیسی گزری؟ تاکہ استحضار، احتساب، اور یہ شرط ہے ایمان و احتسابہ، چاہے روزہ ہو چاہے رات کا قیام ہو، اس احتساب کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں گے تو اللہ اور آگے کی ترقی اور آگے کی اللہ جو ہے کام کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. ہر عمل کا بدلہ اللہ نے طے کر دیا، 100 گنا، 700 گنا، بلا کا اتنا، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے. تمام اعمال سے روزہ الگ ہے. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وجود ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا نماز کا پڑھنے والا عمل دوسروں کو دکھائی دیتا ہے. حج کر رہے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے، عرفات کے میدان میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، رمیے جمرات کر رہے ہیں، ہمارے حج کا عمل لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دیتے ہیں، یہ دیتے ہوئے عمل نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں کی خیرخواہی کر رہے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم دوسروں کو دکھا نہیں سکتے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی ہم سے پوچھے تم روزے دار ہو، ہم کو تمہارا روزہ دکھاؤ،
تو اپنا روزہ ان کو دکھا نہیں سکتے. اگر یہ پوچھے تمہاری نماز بتاؤ تو نماز پڑھ کے دکھائیں گے، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ. لیکن روزہ دکھانے کو کہا جائے اپنا روزہ نہیں دکھایا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال سے اس کو الگ بنایا، تو اس کا اجر و ثواب کا معاملہ بھی اللہ نے الگ رکھا. دوسرے اعمال کریں گے، ہو سکتا ہے ریاکاری مقصود ہو، دوسروں کو دکھلانا مقصود ہو، لیکن روزے کا عمل تو دکھتا ہی نہیں ہے، کس کو دکھلانا مقصود ہے؟ اس سے اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں دوں گا. اور اللہ جب نوازنے پر آئے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہر ایک صاحب حیثیت اپنے اپنے اعتبار سے آنے والے کی ضرورت پوری کرتا ہے. کروڑ پتی اپنے اعتبار سے، بادشاہ اپنے اعتبار سے. اللہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، رب العالمین ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. سارے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اللہ کے خزانے میں رتی برابر کمی ہونے والی ہو. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے. ایک بوڑھا اپنے باغ میں پودا لگا رہا تھا. تو ہارون رشید نے کہا اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ پودا اس پر پھل کب آئیں گے؟ کیا وہاں تک تو زندہ رہے گا؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا پہلوں نے پودے لگائے، پھل ہم نے کھائے، میں پودا لگا رہا ہوں، اس کے پھل بعد والے کھائیں گے. ہارون رشید خوش ہو گئے اور وزیر سے کہا 1000 اشرفیہ نکالو، سونے کے سکے نکالو اور اس بوڑھے کو انعام میں دے دو. بوڑھے نے جب وہ انعام لیا تو بوڑھے نے دوسرا جملہ یہ کہا کہ پہلوں نے پودے لگائے، پھل بعد والوں نے کھائے. میرا پودا تو ایسا ہے کہ میں نے لگایا اور اس کا پھل میں نے ہی کھایا. ہارون رشید اور خوش ہو گئے. وزیر سے کہا اور 1000 اشرفیہ نکالو اور اس بوڑھے کو دے دو. بوڑھے نے جب دوسری 1000 اشرفیہ لی تو یوں کہا ہارون رشید سے کہ سارے لوگوں کے پودوں تو ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا پودا ایسا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا. ہارون رشید اور خوش ہو گئے، کہا اس کو 1000 اشرفیہ اور انعام میں دو. تو وزیر کہنے لگا ہارون رشید سے بادشاہ سلامت آگے چلو ورنہ یہ بوڑھا تو پورا خزانہ خالی کروا دے گا. تو جب بادشاہ نوازنے پر آتے ہیں تو ایک جملے کے خوش ہونے پر نواز دیتے ہیں. جب اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کو ہمارا یہ روزہ پسند آ جائے گا، تو اللہ کے نوازنے کے اور اللہ کے دینے کے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ خود اللہ دیتے ہیں. اور اس جملے کو اجزا بھی پڑھا گیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ سارے اعمال تو ایسے کہ اس کے بدلے میں اللہ ثواب دیں گے، اجر دیں گے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں خود اللہ اپنی ذات کو دیں گے. اجر و ثواب اپنی جگہ، اس کے سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ خود اپنی ذات کو دیتے ہیں. اس کا رب ہو گیا، اس کا سب ہو گیا. اس لیے روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھنا. روزے کے آداب کیا؟ وہ بھی حضرت شیخ نے لکھے ہیں. ہمارے آنکھ کا بھی روزہ، ہمارے کان کا بھی روزہ، ہماری زبان کا بھی روزہ، اور ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. آنکھ سے غلط چیزیں دیکھنے کی بات. موبائل نے ہماری پوری روحانیت کو سرب کر دیا ہے. جہاں ایک غلط نگاہ کسی غیر پرائے مرد پر ڈالیں گے ہمارے روزے کے انوارات ختم ہو جائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے، صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے، ذاکرین ذکر کر کے، تہجد گزار تہجد پڑھ کے ایک نور اپنے دل میں حاصل کرتے ہیں. جہاں ایک بد نظری میں مبتلا ہوئے وہ سارا نور سرب ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کے انوارات کو باقی رکھنا. رمضان کا جو نور تلاوت کا ایک نور بن رہا ہے، تہجد کا ایک نور بن رہا ہے، نمازوں کا ایک نور بن رہا ہے، روزے کا ایک نور پیدا ہو رہا ہے،
اور اللہ کے سامنے دعاؤں کو مانگ کر ایک اللہ نور پیدا کر رہے ہیں. یہ سارے نورانیت والے اعمال اللہ رمضان میں کروا کر اس کے ذریعے سے ہماری روحانیت جو مضبوط ہو رہی ہے، اس روحانیت کو، اس نورانیت کو باقی رکھنا، تاکہ پورے سال ہمارا یہ نور ہم کو اللہ کی رضا والے کاموں پر چلائے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر ہم اپنی زندگی رمضان جیسی کر لے تو ہماری موت عید جیسی ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں اتنی نورانیت بن جائے اور ہماری روح کے اندر اتنی پاکیزگی آ جائے کہ جس کی وجہ سے پورے سال اللہ کے حکموں کا پورا کرنا آسان ہو جائے. اسی حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا رمضان صحیح سلامت گزرتا ہے اس کا پورا سال صحیح سلامت گزرتا ہے. اس طرح جمعہ کا دن پورے ہفتے کا نچوڑ ہوتا ہے. جمعہ صحیح گزرا پورا ہفتہ صحیح گزرتا ہے. اسی طرح حج پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. اگر حج صحیح ہو گیا پوری زندگی صحیح ہو گئی. تو یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا نچوڑ ہے. اگر رمضان صحیح ہو گیا پورا سال صحیح ہو گیا. اس لیے جو ہے روزے کو آداب کے ساتھ رکھیے. اور حدیث پاک میں روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھڑا نہ جائے. صحابہ نے پوچھا کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ حسن نے فرمایا غیبت سے، چغلخوری سے، گالی گلوچ سے. یہ بدن کے اعضاء گناہ کریں گے. تو حدیث پاک میں ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ بجوز بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کوئی شکایت نہیں. اس لیے جو ہے روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے رفعت، بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ اس سے عزت دیں گے. ہدایت والی کتاب ہے. امت اپنا تعلق قرآن سے جوڑ دے. اتنا قرآن کو پڑھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ایمان میں بڑھوتری، اللہ ہماری عزت میں ترقی، ہر کام اللہ بنا دیں گے. قرآن کی خصوصیت، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے سب کے مقام کو بلند کیا. جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو اتارا، اللہ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. جس نبی پر قرآن کو اتارا، اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا. اور جس کتاب کو اللہ نے اتارا، اس کتاب یعنی قرآن مجید کو تمام آسمانی کتابوں میں افضل قرار دیا. اور جس مہینے میں نازل کیا، رمضان کا مہینہ، اس مہینے کو تمام مہینوں میں افضل بنا دیا. سید الشہر، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. اور جس رات میں نازل کیا اس کو سید اللیالی، تمام راتوں کی سردار. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس رات کو اللہ نے تمام راتوں سے افضل بنا دیا. یہ آخری اشرا جو آئے گا، اس کی جو راتیں ہوگی، یہ راتیں پورے سال ایسی نہیں آتی. اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے کہ پورے سال میں کون سے دن افضل اور پورے سال میں کون سی راتیں افضل. علماء نے لکھا ہے راتوں کے اعتبار سے تو آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ افضل، اور دنوں کے اعتبار سے جو ہے عشرے ذی الحجہ جو ہوتا ہے وہ افضل. اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دن میں عشرے ذی الحجہ میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور راتوں میں آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے. کہ جو اللہ قرآن کی وجہ سے ساروں کی عظمتیں بڑھا دے، اگر اس کو ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے، تو اللہ ہمارے بھی سارے کام بنا دیں گے. موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور رحمۃ وہدی للمؤمنین. ساری چیزیں، شفا بھی، موعظت بھی، رحمت بھی، ہدایت بھی، اللہ نے سب قرآن میں رکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے. اور جب لیلۃ الجائزہ انعام کی رات آتی، عید کی رات آتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید کی رات میں بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے.
آج ہماری امت کی راتیں عید کی خریداری میں گزرتی، پوری رات مارکیٹ چالو رہے گی، عید کا سامان نہیں خریدا ہے، عید کی رات پہ جا کے خریدیں گے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے انعام کے لینے کی رات ہے۔ اور جب عید کا دن آتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن میں بھی ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور تہجد میں روزانہ تہجد میں ایک رات میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ 3 راتیں گزرتی، ایک قرآن تہجد کا ختم ہو جاتا، تراویح کا الگ قرآن ختم ہوتا۔ جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 41 قرآن ختم ہو جاتے۔ حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ اپنی نااہلیت سے کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ اتنا کرتے تھے۔ امام حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی روزانہ کا ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ 42 رمضان اسے گزارے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن رمضان میں ختم کر دیتے۔ دعا شروع کرتے الحمدللہ سے، اور افطاری کے موقع پر ان کی زبان پر والناس ہوتا ہے۔ مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اکابر گزرے، رمضان میں قرآن کے علاوہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ کہتے اپنی نااہلیت سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے 15-20 پارے پورے کرنے کی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ افطاری کے موقع پر سب افطاری کی تیاری کرنے کے بعد 10 منٹ ایسی نکالے کہ اس وقت ہم بھی رو رہے ہو، ہمارا بچہ بھی اللہ کے سامنے مانگ رہا ہو، ماں بھی اللہ کے سامنے رو رہی ہو۔ اللہ کو اس گھر پر کتنا پیار آئے گا کہ جس گھر میں سارے لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ اس گھر پر رحمتیں اٹھائے گا۔ اس لیے جو ہے ان ساری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہے، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ کے رسول کی باتوں کا پڑھنا ہو، سننا ہو، تاکہ گھروں میں ہمارے گھر کا ہر فرد دیندار بن جائے۔